سر اسکیمس کی بات بھی کرتے ہیں جو پاکستانی کرکٹرز کے ساتھ ہو گیا ہے. اب یہ بھی پوچھا جا رہا ہے کہ وہ پیسے کہاں سے آئے جو انویسٹ کیا آپ نے, اس کو جسٹیفائی کس طرح کیا جائے. کچھ بیک آف کر رہے ہیں, کچھ بتا نہیں رہے. انویسٹمنٹ کمپنی کون سی تھی, دبئی سے لنکڈ اپ تھی یا کیا صورتحال ہے, آپ بتائیں کیا ٹوسٹ ہے. دیکھیے آج تو لگ رہا ہے آپ نے کرکٹ شو شروع کر دیا میرے ساتھ. اس میں یہ ہے میس کہ بڑی تکلیف دہ بات ہے, اور مزے کی بات بتاؤ آپ کو, بتائیں. اربوں روپے کا اسکیم ہو گیا کرکٹرز کے ساتھ, اربوں کا. ابھی تک کسی متعلقہ پلیٹ فارم پہ ایف آئی اے سائبر کرائم, پولیس, اینی ایجنسی, کہیں پہ ایک سنگل ایپلیکیشن کمپلین نہیں آئی اور اربوں کا ہو گیا فراڈ. جی, اور کمپلین نہیں آ رہی. کیوں نہیں آ رہی کمپلین؟ کیا سمجھتے ہیں پھر آپ اس کو؟ میں تو اس کو دھندا سمجھتا ہوں, اور یہ ہو رہا تھا. اب یہ ضرور ہے کہ انضمام الحق کا نام اس میں آ رہا ہے کہ ان کی وجہ سے وہ شخص تھرو ہوا ان کرکٹرز کے ساتھ, اور خاص طور پہ ریسنٹ کرکٹرز کے ساتھ, کرنٹ کرکٹرز کے ساتھ. تو انہوں نے کہا, اچھا میں مزے کی بات بتاؤں آپ کو, میں نا 3-4 ایسے کرکٹرز کو جانتا ہوں, بڑے فٹ کرکٹرز, لیگیں کھیل رہے ہیں, ابھی بھی وہ ٹیم میں نہیں ہے. ان کو بھی کہا گیا کہ آپ انویسٹمنٹ کریں. سب کو کنونس کیا جا رہا تھا. ٹھیک جی, مجھے نام بتانے کی ابھی اجازت نہیں ہے. ان کو بھی کہا گیا. آپ کو بھی اجازت لینی ہوتی ہے؟ نہیں, وہ پھر ان کرکٹرز کا تو وہ دوست ہیں تو تھوڑا سا اس لیے, چلیں کوئی بات نہیں, اس لیے تو انہیں کہا گیا. اور کس نے کہا؟ انضمام الحق صاحب نے کہا. سر یہ کنفرمڈ ہے کہ ان کی جی جانب جی جی سے جی نہیں, دیکھیں اس میں پہلی تو بات ہے کہ پہلے تو یہ کلیئرٹی آنے کی ضرورت ہے, اور ابھی تک کسی نے نوٹس بھی نہیں لیا. کوئی یہ نہ کمپلین ہو کہ آگے T20 ورلڈ کپ آ رہا ہے, ٹیم اناؤنس ہو گئی ہے, اور آپ کے کرکٹرز جو ہے نا کچھ 1-2-3 اسکواڈ کے اندر جو شامل ہیں وہ اس میں نہ پھنس جائیں. ابھی یہ بھی ہو سکتا ہے, یہ بھی ہو سکتا ہے. تو میں وہ کلیئر کر دوں. میں جانتا ہوں تقریباً 2 سے 3 ایسے لوگوں کو جن کو کہا گیا کہ آپ انویسٹمنٹ کر لیں, بڑی اچھی انویسٹمنٹ, انہوں نے نہیں کی, اور اب وہ اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں کہ ہم بچ گئے. میں پہلے تو یہ بتا دوں آپ کو, باضابطہ پھر دعوت تو دی گئی نا لوگوں کو. ایک ان کو پروجیکٹ تو بنا کے بتایا گیا نا کہ ایک پروجیکٹ ہے, یہاں انویسٹمنٹ کریں گے تو اتنا پروفٹ آئے گا. اچھا, ایک غالباً مزمت سہروردی یا ان کی ایک شو کی خبر ہے کہ اپنا ذاتی انضمام الحق کا اس میں 81 کروڑ انویسٹمنٹ ہے. تو وہ 81 کروڑ انضمام الحق صاحب نے سارا کرکٹ کیریئر سے کمایا ہوا ہے, اور اس پہ سنا ہے کہ اب تک وہ 8 کروڑ پر منتھ کے حساب سے 10% کے حساب سے غالباً 24 کروڑ روپیہ پروفٹ لے چکے تھے اس شخص اپنا. ٹھیک ہے, اور آپ کے لیے خاص طور پہ کہوں گا کہ آپ ذہن پہ زور نہ دیا کریں. یہ جو پیسوں کی کیلکولیشن ہے نا, کتنے بنتے ہیں, اور یہ نا آپ ذہن پہ زور دیں ہی نا, بہت سی دوسری چیزوں کی طرح. آپ صرف اس کو خبر کی طور پہ ڈسکس کریں. ٹھیک ہے, کیونکہ اس کے بعد جا کے پیناڈول کھا کے بندہ صاحب کرتا رہے, سر درد, ڈرائیو کرنی ہوتی ہے, دھیان ادھر جاتا ہے, اتنا پیسہ کہاں سے آیا, کیسے گیا. ٹھیک ہے, اور آج کل تو آپ کو پتا کہ چلان بھی ہو جاتا ہے, تو سگنل بندہ کاٹ دیتا ہے. آپ میں سر سے گزار رہی آپ ہوں, ہاں آپ بس کہتے اس کو میری باقی باتوں کی طرح ناظرین سن رہے ہیں, آپ سمجھیں کہ یہ ہے ہی نہیں, آپ کا ایشو نہیں ہے. ایشو یہ ہے کہ ابھی تک کسی ادارے نے بھی ایکشن نہیں لیا. ہاں, یہ ایک اطلاع ہے کہ چیئرمین پی سی بی نے ظاہر ہے کہ انہوں نے رابطہ کیا کچھ کرکٹ سے کہ آپ کو کوئی ہیلپ چاہیے, کوئی ایشو ہے تو بتائیں. تو انہوں نے کہا نہیں جی ابھی کوئی مسئلہ نہیں ہے. مجھے لگتا ہے چیئرمین کو بھی ابھی معاملے کا پوری کا پتہ نہیں ہے, لیکن حالانکہ ان کے انڈر ایف آئی اے بھی, انہوں نے حالانکہ پوچھا اور ہے اخلاقاً کہ ایگزیکٹلی. there is any need. تو اب یہ ہے کہ وہ شخص دبئی میں عبد الرحمان جس کا نام لیا جاتا ہے, عبد الرحمان جو ہے, البتہ عبد الرحمان کا جتنا رول ہے, عبد الرحمان کو ان پلیئرز کے ساتھ, اولڈ اینڈ کرنٹ کرکٹرز کے ساتھ انضمام جو ہیں انہوں نے ہی تھرو کیا ہے. ادروائز انضمام الحق جن لوگوں کے ساتھ ان کا میل جول ہے اور ملنا جلنا ہے, جن کو ہم جانتے ہیں, وہ ان کی کوئی بدنیتی والا معاملہ نہیں ہے کہ انہوں کو مل کے کوئی فراڈ کروا دیا یا اسکیم کروا دیا. انہوں نے کوئی انویسٹمنٹ کروائی. اب یہ جو پروفٹ ہے, یہ کیا پروفٹ ہے, یہ شریعت میں اس کا کیا ہے سٹیٹس؟ وہ سود ہے, نہیں سود کیا ہے مثلاً؟
وہ ایک سمجھنے کی بات ہے. دوسری بات ہے کہ وہ کہاں چلا گیا بندہ بھائی. ایک ان کو تھوڑا سا اعتماد دے کے آپ ایک انٹرنل انویسٹیگیشن تو ہونی چاہیے کہ کس کا کتنا پیسہ چلا گیا. وہ بات کی بات ہے وہ پیسہ کہاں سے آیا. وہ چوکو چکو سے آیا, آؤٹ کرنے سے آیا, کیچ پکڑنے سے آیا, یا کہیں اور سے آ گیا. یہ ایک ایشو, وہ بات کی بات ہے. پہلے تو اس بندے کو پکڑا جائے وہ کہاں چلا گیا اتنا پیسہ لے کے. بہت زیادہ پیسے بتائے جا رہے ہیں. میں بہت احتیاط سے کام لے رہا ہوں. یہ کروڑوں سے بات شروع ہوئی تھی. مجھے جو ایک فگر آیا وہ 11 ارب, اور ایک سورس نے تو بتایا اس سے بھی کہیں زیادہ ہے. تو یہ بڑی اماؤنٹ ہے. 11 ارب سے بھی زیادہ. جی جی. تو اس طرح کی بہرحال صورتحال ہے. اب اور کوئی فرنٹ پہ نہیں آ رہا کلیم میں کرنے کہتا ہوں کے کہ لیے, وہ آپ کو میں نے واقعہ بتایا نہیں پہلے, تو لیٹس سی پولیس والوں کی طرح کہ ان کے ایک ڈبل شاپ پیسے لے کے بھاگے, انہوں نے پرچہ ہی نہیں کرایا, بیک آف اپلیکیشن ہی دی انہوں نے. جیسے سونا چوری ہوا تھا تو آدھے لوگ نہیں آئے. ہاں یہ اچھی بات آپ نے کی ہے. ابھی جو ریسنٹ 100 کلو سونا چوری ہوتا ہے بالکل, تو وہ 100 کلو 10 لوگوں کا تو نہیں تھا, وہ 10 کلو والی پارٹیاں نہیں تھی. وہ نہیں آئے. How can they justify? بہت سارے لوگ اس میں آئے نہیں. تو اب وہ چونکہ پکڑا گیا ہے شیخ وسیم, تو اب وہ اگر کوئی آتا ہے ہاں وہ تو بتا دے گا کس کا کتنا تھا اور کس طرح کا تھا. کوئی الٹا سین ہے, مطلب لوگ چاہ رہے پتہ نہ چلے, یعنی کہ اس میں کچھ اسمگلنگ کا فیکٹر تھا نہیں تھا, کیا رولا تھا. بڑی آپ نے زبردست بات کی کہ 10 لوگ آئے کہ وہ 10 لوگوں کا تو 100 کلو نہیں تھا. وہ تو دل کرے 100 لوگوں کا ہو.